امیر المؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بنور ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام وأولاده المعصومين وصحبه المنتجبين. السلام عليك الصديقة الكبرى أشرف النساء الفاطمة الزهراء سلام الله عليها وسلم. الفاطمة بضعة مني صلوات علیہ. دعا گو ہوں خداوند متعال آل محمد کا رب جناب سیدہ کا رب جس مقصد کے لیے مجلس کا یہ فرش بچھایا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو اس خانوادے پہ غم گزرا، جو اندوناک واقعہ گزرا، جو ساری قوم پر گزرا، بالخصوص اس خانوادے نے اسے سہا. اور یقیناً شہادت ایک بڑا مقام ہے، مگر جن معاشروں میں ان درجوں پر خواتین فائز ہو جائیں ان معاشروں پہ انا للہ پڑھ لیا جاتا ہے. میری دعا ہے اس بی بی کے درجات کو بلند ہو. خدا جناب سید عابد علی شاہ صاحب ان کے بچوں پر، ان کی فیملی پر اپنا خاص کرم فرمائے. اور شہیدہ جس بی بی نے اس مرتبے پر فائز ہوئی اور جو ایک قومی سانحہ گزرا، اس سانحے میں اپنی جان پیش کی اور استقامت سے رہی. خدا اس بی بی کے درجات بلند فرمائے. سوگواران میں سید زوجہ سید تاج حسین شاہ صاحب، بیگم سید ستوت علی شاہ صاحب، سید بیگم سید عابد علی شاہ صاحب، سید باقر نقی صاحب، اور اس خانوادے کی جتنے یہ جعفری سادات ہیں موجود ہیں یہاں پہ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں. خدا ان سب سادات پہ اپنا خاص کرم. یہ ہمارے پشاور میں وجود سادات برکت ہے، کیونکہ ہمیشہ وجود سید یاد دلاتا ہے اول سید کی، جوہر سید کی. اور ہم پہ تو عظمت سادات اور احترام سادات واجب ہوا ہے. ہم تو ایسی قوم ہیں. خدا میری دعا ہے، میں آپ سب کو دیکھتا ہوں، دل سے دعا نکلتی ہے، خدا آپ سب کو قائم و دائم رکھے اور وہ جو ذمہ داری آپ پہ آل محمد ڈال کر گئے ہیں اس کو نبھانے میں آپ کو قوت و طاقت نصیب فرمائے. میں دعا گو ہوں زعیم قوم میرے بزرگ جناب اس دور کے سلطان الذاکرین اور ہمارے مربی ہیں، ہمیں پیار کرتے ہیں، ہم نے بچپن سے ان سے سیکھا اور ممبر کے پہلو میں نوحہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے ہمیں ممبر پہ بٹھایا. شہداء کی شہادتوں کے بعد میری مراد جناب آغا سید ظاہر علی شاہ قاظمی صاحب حافظ اللہ سے ہے. خدا ان کو صحت، زندگی اور سلامتی عطا فرمائے. ان کا سایہ ہم ذاکروں پر اور تمام قوم پر قائم و دائم رہے. جناب سید اظہر علی شاہ صاحب ہمارے مربی تھے، پیار کرتے تھے. میں سب بزرگوں کو کس کس کو یاد کروں، شہداء کوچر سالدار، اس خانوادے کے مرحومین. خدا سب مومنین و مومنات، محمد و آل محمد کے چاہنے والے، علی ولی اللہ پڑھ قائم رہ کر دنیا سے جانے والوں کو اپنی بارگاہ سے مغفرت نصیب فرمائے. ایک مرتبہ اپنے اپنے مرحومین کو سمیت سب کے مرحومین کے لیے بآواز بلند صلوات. میں اجازت کے ساتھ میرے بزرگ آقا جی بیٹھے ہیں، ان سب کی اجازت کے ساتھ موقع ہے، مورد ہے جمادی الثانی، اور یہ مہینہ ہمارے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں عالم میں، پوری دنیا میں اس وقت ایک ہستی کا ذکر ہو رہا، ایک ہستی کا ذکر ہو رہا ہے
وہ ایک ہستی جو اپنے نام میں بھی ایک ہے. توجہ کیجیے گا, اپنے وجود میں بھی ایک ہے. دیکھیں نام ایک ہے اور اس ہستی کے لقب 9 ہیں. میں رات کو قاسم بھائی اور یہ تمام جو ہم گرینز گارڈن میں مجلس کی اور اس سے پہلے حسینیہ ہال میں اس مضمون کا کچھ حصہ پڑھ چکا ہوں. آج آپ کی خدمت میں تواتر سے روایات اہل بیت سے کچھ پیش کروں گا. جتنا وقت ہوا, جب مجھے آقا جی نے کہا انشاءاللہ مجلس اختتام پہ ہو جائے گی, تواتر کے ساتھ بتایا گیا اس ایک ہستی کا ذکر آج عالم میں ہو رہا ہے جو اپنے وجود میں بھی ایک ہے. توجہ کیجیے, اپنے وجود میں ایک ہونا بڑی بلندی کی علامت ہے. کیسے ایک ہے؟ اس کے سوا کسی کو نبی نے اپنی بیٹی نہیں کہا. دیکھیں توجہ کیجئے گا, خدا نے قرآن میں کہا ہم نے کسی کی نسل کو کسی سے چلایا. وہ جو ہے عادل ہے نبی, کیونکہ عادل اللہ کا نمائندہ. عادل ہے امیر المؤمنین, کیونکہ امیر المؤمنین عادل خدا اور عادل نبی کا نمائندہ ہے. ایسے گھر میں جہاں پہ 2 معصوم عدالت کے ایسے مقام پر فائز ہوں جہاں غلطی کا شائبہ امکان بھی نہیں ہے, وہاں پر ایک خاتون کا آنا. بیسن کے 5ویں سال میں تشریف لائی ہیں, دنیا والوں پہ احسان کرنے ہیں. توجہ کرو, الفاظ کی قیمت ادا کرو. دنیا پر احسان کرنے سیدہ آئی ہے اور یکتا خدا کی یکتا کنیز بن کے آئی ہے. دیکھیے یہ جو یکتا صفت ہے نا خدا کی, یہ خدا نے یا نبی کو عطا کی کہ نبی جیسے مقام پہ کوئی نہیں ہے, شفاعت نبی کرے, یا علی کو عطا کی کہ ولایت کا مظہر علی کو قرار دیا. مجھے کچھ ولایت پڑھنی ہے, سنیے گا. یکتا, خدا نے اپنی یکتائیت کی صفت, وہ معبود ہونے میں یکتا ہے, یہ عبد ہونے میں یکتا ہے. اور امیر المؤمنین کو کیسی یکتائی عطا کی, سنیے گا. کوئی بشر دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کو خدا نے وجہ اللہ کہا ہو. اب آپ کہیں گے خدا تو بولتا نہیں ہے, میں کہوں گا خدا نے اس کی زبان سے وجہ اللہ کہا جس نے کہا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. محمد کے ہونٹ اور زبان خدا کی وحی کے سوا کچھ نہیں بولتے. وہ کہہ رہا ہے وجہ اللہ, ید اللہ, جنب اللہ. کیا کریں, علی کے فضائل اتنے بلند ہیں کہ انسان کی عقل کا پرندہ اس مقام پر پرواز نہیں کر سکتا. اس نے اپنی یکتائی میں ایک کنیز کو بھیجا جس کا نام سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ. پوچھا گیا امیر المومنین سے, ہماری کتب میں ملتا ہے, یا علی ایک جملے میں اپنی شریکہ حیات پیغمبر کی نیک دختر کے بارے میں بتائیے. جملہ سنیے گا, امیر المؤمنین کا فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا جملہ. کہا تم فاطمہ کا پوچھتے ہو, فاطمہ جنت کا وہ پھول تھا جو خدا نے کچھ عرصے کے لیے ہمیں عطا کیا اور پھر ہم سے اسے جنت منتقل کر دیا. وہ جو کچھ عرصے کے لیے جنت کا پھول اس دنیا پہ آیا تھا, اب سے قیامت تک دنیا اس کی مہک سے گونجتی رہے گی, اس پھول کی خوشبو سے مہکتی رہے گی. کیا جملہ کہا امیر المؤمنین. وہ سنیں گے, پیغمبر تشریف فرما ہے اور پیغمبر کے سامنے میں نے کل بھی پڑھا, سنیے گا. آج تمام مجمع اس روایت کو سنیں کہ حضرت ابو ذر غفاری تشریف فرما. کہا ابو ذر, خدا نے آدم نبی کی خلقت
نبوت سے 4000 سال پہلے میری دختر کو خلق کیا. حضرت علیہ السلام چونکہ سچے نبی کے صحابی ہیں اور خدا نے کہا ایسا کوئی انسان نہیں جس پہ آسمان نے سایہ کیا ہو اور وہ ابو ذر سے سچا. ابو ذر نے ایک سوال کیا ہے نبی سے، روایات میں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے. میرے بزرگ حاجی شوکت شاہ صاحب خدا ان کو صحت زندگی عطا فرمائے، سنیے گا جی آپ کی نظر ہے یہ جملہ. ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ اگر 4000 سال پہلے وجود سیدہ موجود تھا، ابو ذر سوال کرتا ہے وجود سیدہ کی خوراک کیا تھی، رزق کیسے پاتا تھا؟ اللہ اکبر. پیغمبر اکرم مسکرائے ہیں، کہا ابو ذر یہ سوال فقط تو کر سکتا ہے، اسی لیے میں نے اپنی بیٹی کے فضائل تیرے سامنے بیان جو ہے آپ کی. کہا ابو ذر میری صاحبزادی 4000 سال پہلے نور سیدہ ایک تسبیح پڑھتا تھا جسے تسبیحات اربع کہتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صلوات پڑھ لیجئے. ابو ذر یہ اس نور کا رزق تھا اور خدا کو اس نور کی یہ تسبیح اتنی پسند آئی کہ صادق آل محمد نے روایت کیا ہے ہماری دادی کا یہ ذکر خدا کو اس قدر پسند آیا کہ جب زمین خلق ہوئی اور زمین پر خدا نے اپنے گھر کو نافذ کرنا چاہا، ابراہیم سے کہا، اس سے پہلے آدم سے کہا یہاں یہاں میرے گھر کی بنیاد رکھو. جو 4 دیواریں اللہ کے نبیوں نے اٹھائی ہیں، پہلی رکھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 ہیں، یہ 4 ذکر ہیں. ہر دیوار کو ایک ذکر سے اٹھایا. ابھی میں کچھ دن پہلے آپ کو علم ہے حرم میں تھا تو یہ ذکر یہ تسبیح کعبے کے چاروں طرف لکھی ہوئی. ہمارے ساتھ ایک عالم دین تھے، وہ کہہ رہے تھے تمہیں علم ہے اس تسبیح کا کعبے پہ لکھا ہونا کیا بتا رہا ہے؟ میں نے کہا سب بتائیے، سید ہیں بزرگوار ہیں بتائیے. کہا اس تسبیح کا لکھا ہونا دنیا کو اہل علم کو بتاتا ہے آج بھی کعبہ فاطمہ کے تصرف میں ہے. میں نے کہا میں نے کتاب کھولی، سورہ فیل قرآن کھولا. توجہ کیجئے گا بڑا لطیف نکتہ ہے. قرآن کی تفسیر میں کہیں نہیں ملتا لیکن خدا کہتا ہے علم والو عقل والو تفکر کرو. تفکر یہ ہے کہ جب ابو طالب، جب عبد المطلب نے ہاتھیوں والے لشکر سے کہا تھا مجھے میرے اونٹ دو، انہوں نے کہا تھا عجیب انسان ہے، ہم تیرے خدا کے، یہ کہتے ہیں ایمان صادر نہیں تھا، ہم تیرے خدا کے گھر پہ حملہ کر رہے ہیں، تو اونٹوں کی حفاظت کر رہا ہے. میرا استدلال کہتا ہے عبد المطلب انبیاء کے نور کا وارث تھا، علم کا وارث تھا. عبد المطلب جانتا تھا جس گھر کی بنیاد فاطمہ کے ذکر سے رکھی جائے اسے نہ کوئی ہاتھی گرا سکتا ہے نہ کوئی ہاتھی پر بیٹھنے والا بادشاہ. اور آپ سب اس محبت سے آقا جی کے اس امام بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. یہ عظمت سیدہ ہے جسے انسان کا درک کرنا مشکل ہے، عقل انسانی کا درک کرنا انتہائی مشکل ہے، ناممکن ہے. نبی مکرم کی زبان کہہ رہی ہے مجھے جب بھی جنت کی خوشبو، میں جب بھی مشتاق ہوتا کہ میں اس جنت کی خوشبو کو چاہوں تو میں اپنی صاحبزادی کی زیارت کے لیے جاتا.
توجہ کیجیے گا، یہ عام انسان کا کلام نہیں ہے. دیکھو سادات آپ پہ کتنی ذمہ داری ہے، کتنی ذمہ داری ہے آپ کے کندھوں پر. آپ کا سلسلہ نسب، دیکھیں میں جسارت کر دوں، ایک آپ سادات اجازت دیں، اگر صرف امیر المؤمنین سے ملتا نا، یہ ایک لطیف نکتہ ہے جی، آپ سید ہیں، آپ کی نظر ہے یہ سادات، اگر صرف امیر المؤمنین سے ملتا نا، یہ دنیا علی کو نہیں مانتی تھی، سادات کو کیا مانتی؟ توجہ، خدا نے سادات کے سلسلہ نسب میں ایک ایسی معظمہ کو رکھا ہے جس کی عظمت کا انکار، جس کی فضیلت کا انکار انسان کو مسلمان نہیں، انسان نہیں رہنے دیتا. اتنی بلند ہستی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. میں نے کہا نا 5 سال بعد بعثت کے تشریف لائی اور پھر 9 سال کی عمر میں آپ کی شادی خانہ آبادی ہے. 18 سال کی عمر میں دنیا کی آنکھوں سے فاطمہ سلام اللہ علیہ گم ہو گئی. میں مصائب کے باب میں آؤں گا، بس میرا ایک میں روایتی مجلس نہیں، کچھ چیزیں آپ کو کتابوں کی حوالے کر کے طالب علمانہ گفتگو ہے، اور بس پھر آگے مصائب ہوں گے. آپ سن رہے ہیں مسلسل. اتنی بلند ہستی، کوئی کتاب سیرت کی نہیں ملتی کہ شادی کے بعد سیدہ نے امیر المؤمنین سے کوئی خواہش کی ہو. آج اس میں ملتی نہیں کتاب میں، کسی کتاب میں، سوائے ایک کتاب ہے جس میں آپ کو روایت ملتی ہے، اور وہ روایت یہ ملتی ہے، کیا ملتی ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آپ آج اگر کتب روایت اہل بیت کو دیکھیں، الراحین الشیعہ ہماری کتاب، اور واقعہ کیا ملتا ہے؟ امیر المؤمنین جناب سیدہ کی تیمارداری میں مصروف، اور سیدہ سے ایک خواہش کا اظہار کیا، اے پیغمبر کی دختر نیک اختر، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھ سے کوئی خواہش کریں، کوئی فرمائش کریں. سنیں گے جواب، روایت کے جملے عربی میں ہیں اور اردو ترجمہ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کہا علی، جب میں اپنے بابا کے گھر سے آپ کی دہلیز پر آئی تھی، میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا، دیکھو فاطمہ، علی سے بیجا فرمائشیں مت کرنا. 6 سال گزر گئے شادی، 6 سال گزر گئے شادی، اور سیدہ کی علالت کے دن امیر علیہ السلام نے کہا، نہیں فاطمہ، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھ سے فرمائش کریں. جناب سیدہ نے کہا، تو میرا سردار ہے، تو امیر ہے، تیرا حکم ہے. علی، میرا دل چاہتا ہے میں انار کھاؤں. معتبر روایت، ہمارے بزرگ علماء ممبر سے پڑھتے ہیں، حضرت چونکہ اسلام آباد میں اور علماء کو سنتے رہتے ہیں. کہا میرا دل چاہتا ہے علی میں انار کھاؤں. واحد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی روایت ملتی ہے، اور حضرت زہرا، میں نے آپ کو کہا نا 9 لقب ہیں، خدا جانے میرے ذہن میں بی بی کی عنایت سے کیا کیا آ رہا ہے، بالکل ہٹ کے موضوعات آ رہے ہیں. زہرا، میں نے کہا نا یہ زہرا کیا ہے جانتے ہیں؟ زہرا بی بی کا وہ لقب ہے کہ جب خدا نے کائنات خلق کی اور کائنات میں ہر طرف اندھیرا تھا، اور ہماری کتب کہتی ہیں کہ اللہ نے اپنے عرش کے فرشتوں کا امتحان لینا چاہا. اس اندھیرے کی وجہ سے عرش کے فرشتوں نے خدا کو پکارا، اے بار الہ، اس اندھیرے کو دور کر تاکہ ہم تیری معرفت حاصل کر سکیں. امام صادق کی روایت، امام فرماتے ہیں خدا نے اس وقت ارادہ کیا اور کہا میں تمہارے اندھیروں کو دور کروں گا، اس میں مبارک الزہرا سے. زہرا یعنی نور، یعنی روشنی. اور یہ ابھی کتابی باتیں نہیں رہی ہیں بھائی، آپ جائیں، سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں،
ابھی گزشتہ صدی میں ایک سائنسدان گزرا ہے اسٹیفن ہاکنگ. آپ لوگوں نے سنا ہے جو کاسمو ریز, بگ بینگ تھیوری, یہ دنیا کا وجود کیسے آیا. وہ یہ کہتا ہے کہ جب بگ بینگ ہوا, ہمارا اسلامی عقیدہ نہیں ہے لیکن سنیے کہ یہ سب جاتے جاتے در زہرا پر آتے ہیں. دنیا میں کہیں پر ہو, استدلال ہے میرا تھیسس ہے, سنیے گا. اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کائنات میں ہر طرف اندھیرا تھا, کسی نے, اگر وہ کسی مان لے تو اسے توحید کا قائل ہونا پڑتا, کسی نے ایک زوردار دھماکے سے نور کا دھماکہ کیا اور پہلی روشنی کی کرن برآمد ہوئی, اور یہ دنیا روشنی میں اور کائنات کاسمک بلاسٹ کے ذریعے میں ان ریز میں منتقل ہوئی ہے اور مسلسل پھیلتی جا رہی ہے. بس ہم بھی تو تمہیں یہی سمجھا رہے ہیں, خدا نے جس نور کو اس اندھیرے میں خلق کیا وہ نور اسم مبارک زہرا ہے. بچھایا مصلی, میں نے موضوع کو وہاں روک دیا ہے. بچھایا مصلی, عبادت ہو رہی ہے, نبی عبادت کر رہے ہیں, صحابہ اکرام, کتب اربع, صحیح ستہ کی روایت ہے, صحابہ اکرام تشریف لائے, یا رسول اللہ ایک عجیب ماجرا دیکھتے ہیں. علی کے گھر سے صبح میں سفید نور صادر ہوتا ہے اور آسمان کی جانب جاتا ہے, ظہر میں زرد نور صادر ہوتا ہے اور آسمان کی جانب جاتا ہے. آپ کی خدمت میں یہ کتابیں پڑھ کے آپ کی بارگاہ میں یہ پیش ہو رہا ہے, کاش کہ ہمارے امام اسے قبول فرمائیں. مغرب میں سرخ نور صادر ہوتا ہے. یا رسول اللہ ہم سوال کرتے ہیں, کتنی مرتبہ علی کی مذمت کے لیے آئے لوگ, ہم سوال کرتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے. رسول اللہ نے فرمایا ابھی علی آتے ہوں گے, علی سے پوچھ لینا. میں کہوں گا نبی امت کی تربیت کر رہے ہیں, میرے بعد اگر کسی سے پوچھنا تو فقط علی سے پوچھ لینا. میرے بعد اگر کسی سے پوچھنا تو فقط علی سے پوچھنا. آئے امیر المؤمنین, سلام کیا, بیٹھ گئے. رسول اللہ آپ سے سوال کیا تھا, آ گئے ہیں امیر, پوچھو ان سے. سوال کا جواب, یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے علی کیسے کلام کرے, کیا تہذیب سکھائی جا رہی ہے. دیکھیے روایت کے جملے, آدھی روایت پڑھ نہیں سکتے. تہذیب آل محمد, بڑا بیٹھا ہو چھوٹا نہیں بول. آپ نے دیکھا میں ممبر پہ آنے سے پہلے سید کا ہاتھ چوما, اجازت لے. یہ تہذیب آل محمد ہے جو ہمارے سب ذاکرین کرتے ہیں. جواب دیجیے علی, یہ اسم مبارک زہرا 9 لقب ہے, میں تو ابھی ایک کی تمہید پڑھ رہا ہوں. اسم مبارک زہرا, کہا آقا جب سے آپ کی پاک بیٹی میرے گھر تشریف لائی ہے, جب فجر میں مصلی بچھاتی ہے, زہرا سے نہیں زہرا کے مصلی سے ایک نور صادر ہوتا ہے. آقا نور اتنا بلند ہوتا ہے کہ میرے گھر کی چھت سے برآمد ہوتا ہے, آسمان تک جاتا ہے. سفید نور ہوتا ہے, ظہر میں زرد نور فاطمہ کے مصلی سے برآمد ہوتا ہے, مغرب میں سرخ نور فاطمہ کے مصلی سے برآمد ہوتا ہے. آقا یہ نور فقط میرے گھر سے برآمد ہوتا ہے. بات یہاں رکی. کچھ عرصے بعد, صدی بعد, امام صادق بیٹھے ہیں, یہ روایت پڑھی جا رہی ہے. امام نے فرمایا, اور تم سب صحابہ سنو, جس وقت میرے نانا یہ روایت سن رہے تھے, میرے بابا علی یہ روایت بیان کر رہے تھے, جبرائیل امین کا نزول ہوا. میرے نانا کے کان میں کہا, مولا جو علی کہہ رہا ہے حق کہہ رہا, سچ کہہ رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے محمد سے جا کر کہہ دو, جب یہ نور بلند ہوتا ہے, میرے عرش کے فرشتے جو میری تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں, عرش کو چھوڑ کر زمین کی طرف دیکھتے ہیں. میں اللہ, روایت امام صادق علیہ السلام بیان کر رہے ہیں, روایت کہتے ہیں میں اللہ ان سے پوچھتا ہوں,
اے فرشتوں اہل دنیا اہل عرش کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ جواب ملتا ہے یا اللہ جب دنیا والے 14ویں کے چاند سے مسرور ہوتے ہوئے چاند کو دیکھ کر محظوظ ہوتے ہیں، ہم اہل عرش کے فرشتے جب جب فاطمہ مصلی بچھاتی ہے زمین کو چاند کی طرح دیکھ کر محظوظ ہوتے ہیں۔ یہ مصلی کی کرامت ہے، مقام ہے، ماحول سوگوار ہے، ہم کیسے فضائل بیان کریں گے؟ میں نے شب آج رات امام بارگاہ جان محمد خان صاحب منشی برکت کے یہاں پڑھنا، باقی روایتیں وہاں پہ، آخری روایت اور اس کے بعد میں مصائب پڑھوں گا۔ میں ایک روایت ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، حالانکہ اس کا ترجمہ ہمارے بزرگ عالم دین ہیں کراچی کے، انہوں نے کیا ہے، لیکن فضائل جناب سیدہ میں ایسی روایت کہ جسے پڑھ کے انسان ان دونوں ہستیوں کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کون سی ہستی؟ یہ جو خدا نے جوڑا بنایا، ایک کو خلق کیا کا تو اس کو خلق نہ کرتا، تجھے خلق نہ کرتا۔ یہ جو جوڑا بنایا ہے، جو پاک و طاہر جوڑا بنایا ہے جناب امیر کا اور جناب سیدہ کا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک نخلستان ہے، وہاں پہ جناب امیر اور جناب سیدہ موجود ہے، اور کتاب کا نام ہے الفضائل شہزان بن جبرائیل قمی۔ جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں انہیں پتا ہوگا یہ کس کا نام ہے، کون سی ہستی، اور کمیل مہدوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا۔ دونوں ہستیاں کھجور کھا رہی ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ کتاب نے داد دے دی، داد ختم ہو گئی، میری بس یہ روایت سنیے گا اور میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں یہ روایت انشاءاللہ لکھی جائے اور اس کا ہمیں اجر ملے۔ دونوں ہستیاں کھجور کھا رہی ہیں کہ اچانک سید و سردار امیر المؤمنین کہتے ہیں فاطمہ کیا آپ کے علم میں ہے آپ کے بابا مجھے آپ سے زیادہ چاہتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ لیکن اسے اردو زبان میں مفاخرہ کہتے ہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں مفاخرہ، یہ مجادلہ مباہلہ نہیں ہے، مفاخرہ یعنی دو ہستیاں جب خود پہ فخر کرتی ہیں۔ جہاں امیر المؤمنین نے گفتگو ختم کی ہے نا تو سیدزادی نے کہا، بی بی نے کہا، مالکن نے کہا مولا آپ کیسی بات کرتے ہیں، نبی کی ایک ہی تو بیٹی ہے، میں ایک واحد ہی تو بیٹی ہوں، مجھ سے بڑھ کر وہ کسی کو کیا چاہ سکتے ہیں؟ کہا سیدہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کے بابا جان ہمیں آپ سے زیادہ چاہتے ہیں۔ رب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا اچھا اب جو چاہتا ہے فیصلہ بھی وہی کرے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ذرا جاگیے گا، بس صرف 5 منٹ رہ گئے، جاگیے گا، آخری روایت ہے۔ آئے دونوں روایت کہتی ہے صحرا سے اٹھی، روایت کے جملے خدا جانے کہاں ہیں دونوں ہستیاں، اور کھجور کا ذکر ہے، کھجور کھا رہے ہیں۔ آئے ہیں جناب رسالت مآب کی بارگاہ میں اور کہا نبی نے وہی روایت کہتی ہے وہی طریقہ ہے حقام علیہ، اللہ اکبر، ہماری زندگیاں قربان ہو جائیں، کہا نبی سیدہ کو آنے کو محسوس کر کے کھڑے ہو گئے، علیکم نہیں علیہ ہے، یعنی کھڑے بھی ہوئے، جگہ بھی چھوڑی، جہاں خود بیٹھے تھے سیدہ کو بٹھایا۔ میرا ایک جملہ یہ روایت پڑھی نا آپ سنیے گا، لطیف جملہ ہے، دل کرتا ہے انسان پرواز کر کے آسمانوں میں چلا جائے۔ کیسا جملہ ہے؟ علی کی موجودگی میں جو نبی کے مقام پر بیٹھے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ توجہ کیجیے، علی کی موجودگی میں جو محمد کے مقام پر بیٹھے اور جسے محمد خود بٹھائے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، بٹھایا، کہا بابا جان آج عجیب واقعہ ہوا، آپ کا یہ داماد، آپ کا یہ چچا زاد، جملے روایت میں چچا زاد کے، یعنی لگ رہا ہے کہ ایک بڑا ہی ایک خوبصورت ماحول ہے تین ہستیوں، متبرک ہستیوں کے درمیان، تاکہ بی بی بار بار کہہ رہی ہیں، آگے روایت میں بھی بڑی طویل روایت، میں نے صرف 3-4 مفاخرے پڑھنے ہیں،
کہنے لگی آپ کا جو چچا زاد ہے نا، جب شادی شدہ لوگ سمجھتے ہیں جب بیوی اپنے سسر سے کہہ رہی ہو اور رشتہ داری ہو تو کس انداز میں، اور وہ تو پاک تینت ہستیاں ہیں. آپ کا چچا زاد کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سوال کرنے والی صدیقۃ الکبریٰ ہے. اللہ اکبر. جس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے وہ صدیق اکبر ہے. یہ جملے یہ القابات دنیا کو بتایا کرو تمہیں غلط اسلامیات پڑھائی گئی ہے. آؤ اصلی اسلامیات تمہیں در زہرا سے ملے گی اور ایام فاطمیہ میں ملے گی. یا رسول اللہ، علی یہ کہہ رہے ہیں. ابھی علی نے کچھ کہنا تھا کہ نبی کے ہونٹ ہلے اور نبی نے کہا اچھا اگر علی کہہ رہے ہیں تو دلیل بھی رکھتے ہوں گے، برہان بھی رکھتے ہوں گے. جناب امیر المؤمنین نے نبی اور بیٹی کا لاڈ دیکھتے ہوئے فوراً ایک جملہ کہا یا رسول اللہ میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ مجھے زیادہ چاہتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ میں فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہوں. توجہ، وہ فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں نبی خود اترے تھے. تم کہتے ہو کافر تھے، پھر کافروں کی قبر میں نبی کیوں اترے تھے؟ اپنا کرتا کیوں پہنایا تھا؟ یہ جملہ کہنا تھا. عصمت کی ملکہ کے ہونٹ ہلے. کہا علی پھر کیا ہوا؟ میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہوں، میں اس کی بیٹی ہوں جس کے مال پہ اسلام پلا ہے، وہ ملکۃ العرب ہے، میں اس کی صاحبزادی ہوں. بس یہ جملہ آیا ہے میں فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہوں کہ جناب امیر نے فوراً جواب دیا کہ سیدہ انا ابن صفا، میں صفا کا بیٹا ہوں. صفا و مروہ، صفا ہے شاعر اللہ. توجہ کرنا. اور ان کو ان سے بہت زیادہ ہے. میں کہوں گا کیا بات ہے، دادا نبی کے سامنے کہہ رہا ہے میں صفا کا بیٹا ہوں، پوتا شام میں امیر شام کے سامنے کہہ رہا ہے انا ابن زمزم و صفا. ایک کلام ہے، میں صفا کا بیٹا ہوں. جناب سیدہ نے کہا ہاں علی آپ صفا کے بیٹے ہیں مگر میں سدرۃ المنتہا کی بیٹی ہوں. اللہ، کاش کہ آپ اس روایت کی قدر کریں. اسی لیے علماء منبر سے نہیں پڑھتے کیونکہ مجمع ثواب نہیں دیتا. لیکن سنیے گا کہ میں سدرۃ المنتہا کی بیٹی ہوں. امیر علیہ السلام نے کہا بہت لمبی روایت ہے، میں نے چار پڑھنے ہیں. سنیے گا. کہا امیر المؤمنین نے جناب سیدہ کی خدمت میں اگر سننا گوارا کرے میں وہ ہوں جس کے خادموں جبرائیل امین ہے، جس کے خادموں میں کم سے کم جبرائیل امین ہے. اب ایک اگلا جملہ سنیے گا. میں نے ایک جگہ مجلس میں پڑھی ایام فاطمیہ میں مدینہ منورہ میں مجھے لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا اب ہمارا کیا قصور آپ پڑھتے نہیں ہیں؟ اپنے اہل بیت تو ہمارے ہیں نا، ہم نے ان کو پڑھنا ہے، ہم کچھ اور ہی پڑھ رہے ہیں، کچھ اور ہی سن رہے ہیں. امیر علیہ السلام نے فرمایا میرے خادموں میں جبرائیل امین ہے. جواب میں بی بی نے کہا علی میں وہ ہوں جس کے خادموں میں خدا کا وہ متبرک فرشتہ ہے جس نے فقط ایک مرتبہ کلام کیا اور مجھ سے کیا. میرے خادموں میں راحیل ہے جو ہزاروں کا لشکر لے کر میری خدمت میں آتا. اللہ، میرے خادموں میں راحیل ہے، میں پاکیزہ ماؤں کا بیٹا ہوں. جناب سیدہ نے کہا میں پیغمبروں کی اولاد ہوں، میرے اجداد میں انبیاء کرام گزرے ہیں. بس آخری جملہ سنو. علی نے مسکراتے ہوئے کہا فاطمہ میری فضیلت تو دیکھو، مجھے خدا نے کعبہ میں پیدا کیا ہے، میں مولود کعبہ ہوں. جواب سننا، بی بی کہیں پیچھے نہیں رہی ہے. بی بی نے جواب میں کہا کیا ہوا جو تو کعبہ میں پیدا ہوا؟ میں وہ ہوں جس کا نکاح خدا نے عرش اولا پر پڑھایا، جس کا نکاح خدا نے سدرۃ المنتہا سے آگے پڑھایا ہے. بس نبی داخل ہوئے. کہا سیدہ
روایت کہتی ہے نبی علی کے آگے کھڑے ہو گئے اور کہا علی سے کیا تقابل کر رہی ہو سیدہ؟ اور بی بی نے ایک جملہ کہا آقا آپ اپنے چچا زاد اور میرے درمیان سے ہٹ جائیں. اللہ اکبر. سنیے گا اپنے چچا زاد اور میرے درمیان سے ہٹ جائیں. نبی مکرم ایک مسکراہٹ کے ساتھ جناب سیدہ کو دیکھا پھر علی کو دیکھا. علی نے آخری جملہ کہا, پیچھے بڑی روایت میں نے چھوڑ دی ہے, علی نے ایک جملہ کہا جناب سیدہ کو دیکھ کر کہ سیدہ امیر المؤمنین رسول خدا کھڑے ہیں. علی نے نبی کا ہاتھ پکڑ کے کہا سیدہ میں وہ ہوں جو اس کا لواء الحمد اٹھائے گا, میں وہ ہوں جو اس کا پرچم اٹھائے گا. کہا وہ پرچم اتنا بلند ہوگا کہ زمین و آسمان سے بلند ہوگا. سنو 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 علی کو جواب دیتے ہوئے, اس طولت اور اس طولانی کا جواب دیتے ہوئے بی بی نے کہا تو اگر اس کا پرچم اٹھائے گا تو میں وہ ہوں جس کے باپ نے زمین سے آسمان تک ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ. زمین سے آسمان تک نبی کہاں گئے تھے؟ معراج کی ہے. توجہ معراج کی ہے. بس مسکرایا ہے. جناب سیدہ مسکرائی اور کہا بابا جان میں چاہتی تھی کہ کچھ مفاخرہ ہو اور فضائل بیان ہو ہم دونوں کے. یہ ایسی روایت ہے کہ جب آخر میں بولتا ہے انسان پریشان ہوتا ہے اب کیا ہوگا. اب سنو تہذیب آل محمد آخر میں کیا ہے. رسول خدا داخل ہوئے, دونوں کے مابین جیسے لگتا ہے جیسے نکاح پڑھایا تھا نا زمین پر, ویسے رسول بیچ میں داخل ہوئے. کہا دیکھ فاطمہ اس وقت منظر یہ ہے علی کے ساتھ دائیں طرف جبرائیل امین اور کائنات کے سارے فرشتے آ گئے ہیں. تم دونوں کا مفاخرہ سن رہے ہیں. بھائی جان فاطمہ تیری طرف راہیل اور دردائیل کھڑے ہیں اور عرش کے سارے فرشتے عرش کو چھوڑ کر ہماری مجلس میں آ گئے ہیں اور اس مفاخرے کا حل چاہتے ہیں. بس جب یہ جملہ دیکھا نا, سنو گے ایک جملہ سننا اس مقام پہ, جب جہاں علی اور زہرا کے فضائل بیان ہو رہے ہوں فرشتوں کی سنت ہے وہ سننے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں, بیان کرنے والے علی و فاطمہ ہو جاتے ہیں. بابا جان اتنا بڑا اہتمام ہو گیا ہے, بس میں چاہتی ہوں کہ یہ فضائل بیان ہوں, وگرنہ میں تو خود آپ کے ابن عم کے قربان جاؤں گا. ایسی دیکھیے رسول خدا نے کہا اچھا اب اختتام کیسے ہوگا. عجیب اختتام ہے, کسی روایت میں یہ جملہ نہیں ہے, یہ فقط ایک تہذیب آل محمد ہے. جناب سیدہ آگے بڑھی ہیں, جناب امیر سے کہا سر جھکاؤ. علی نے سر جھکایا. واحد ہستی ہے جس نے اپنی زہرا کے آگے سر جھکایا. بی بی نے علی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا میرے سردار تیری فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اگلا ایک جملہ بی بی نے امیر سے کہا میں معذرت خواہ ہوں. رسول کی طرف مڑی اور کہا میں معذرت خواہ ہوں. اللہ اکبر, میری جان قربان, ہم سب کی زندگیاں ہر چیز قربان ہو. کہا میں معذرت خواہ ہوں آقا, میں نے آپ کے جانشین سے مفاخرہ کیا. عظمت امیر المؤمنین یہ ہے کہ اگر سیدہ جیسی شخصیت ان سے مفاخرہ کرے تو معذرت خواہ ہوتی. جا کے غلاموں کی اولادیں اور ممبر سے علی کو روک دیا جائے, حق نہ دیا جائے. کہا تھا اور تو بھی مبارکباد دے رہا تھا, اور تو ہمارے حق کی بیعت کر چکا اور مکر گئی دنیا, پھر گئی دنیا. روایت کہتی ہے 28 سفر کے بعد بی بی, دو روایتیں ملتی ہیں, یا 75 دن زندہ رہی ہیں یا 95 دن زندہ رہی. آپ جس روایت میں عزاداری کر رہے ہو یہ 95 دن کی روایت ہے. خدا آپ کی عزاداری قبول کرے.
मुझे पता नहीं मुसलमानों से नबी की हुकूमत संभाली गई, नबी की मस्जिद संभाली गई, नबी का तरका संभाला गया, मिंबर संभाला गया, रोजा संभाला गया, रियाजुल जन्ना संभाला गया, नबी का सब कुछ संभाल लिया। नबी की अगर संभाल ना सके तो एक बेटी ना संभाल, एक बेटी ना राजी कर सके। मैं कुर्बान जाऊं, कल एक मरीज की आदत के लिए मैं गया था, मैं उनकी सेहत के लिए भी दुआ करूंगा। अजीब बात है, मैं उनकी आदत के लिए गया, उनकी सांस उखड़ रही थी और वो मुझे कह रहे थे, शहरयार मैंने कुछ उलमा को सुना है, मेरा दिल भर चुका है, ये कैसी दुनिया है जिसने खुदा के आखिरी नबी की इकलौती बेटी को भी नहीं छोड़ा, उसको भी दुख दिए, उसको भी दर्द दिए, ये कैसी दुनिया है। बार बार ये जुमला कहते जाते, मैं उनकी सेहत के लिए भी दुआ गो हूँ, बार बार ये हकीकत तो है नाज़ादारो, एक बेटी और नबी के सोयम के बाद दरबार चली गई है और क़यामत आ गई, फातिमा ज़हरा दरबार में खड़ी अपना हक मांग रही, और तुम कहते हो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब झूठी रिवायतें हैं। मुझे बताओ, एक बीबी अपने घर से निकलकर बुर्का पहनकर दो नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर सलमान मोहम्मदी को लेकर उस दरबार में गई जिससे 3 दिन पहले उसके शोहर का हक मारा गया हो। कहने लगे दरबार में मौजूद लोग कह रहे हैं, अच्छा 9 घंटे खड़े होने के बाद ये पूछ रहे हैं, अच्छा हमें तो पता नहीं फातिमा आई हुई है। अल्लाह अकबर, मैं कुर्बान जाऊं, हमें तो पता नहीं फातिमा आई हुई है। क्यों आई हो फातिमा, खैर से आई हो फातिमा? कहा किसी ने मुझे कुर्सी नहीं दी, वो नबी जो मुझे अपनी जगह पर बिठाता था। बीबी कहती है मुझे किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। रिवायत बीबी पर्दे में खड़ी हुई थी, बीबी ने कहा देख मेरा फला हक बनता है, फला हक बनता है, मुझे मेरा हक दे। जवाब आया, नबियों की विरासतें नहीं होती, अगर तेरे पास कोई गवाह है पेश कर। बीबी ने पर्दे से 2 जन्नत के सरदारों को बाहर किया। अब जिन जिन सहाबियों ने बाद में इन दोनों के बारे में सैयदा शबाब अहले जन्नत की रिवायत से आए सत्ता में नकल किया है, वही सहाबी कहने लगे बच्चों की गवाही माँ के हक में कबूल नहीं है। बच्चों की गवाही, कहा तूने नबी से नहीं सुना ये जन्नत के सरदार हैं, ये जन्नत के सरदार हैं। कहा फातिमा अगर कुछ लिखा हुआ हो, वो कह रहे हैं जिन्होंने कागज कलम देने से कहा कुछ लिखा हुआ। बस चंद मिनट रह गए हैं, बीबी को फुर्सत दे दीजिएगा, ये ऐसा पूरा शौक दौर है, फिर जिंदगी कहाँ और कहाँ ये सोबतें और ये कहाँ मजलिस से। सुनिएगा, बीबी से कहा कोई तहरीर हो। बीबी ने एक तहरीर निकाली, उलमा बुजुर्ग उलमा आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने भी नकल किया। कहा बीबी तहरीर पढ़ती जाती थी, दरबार हंसता जाता था। सुनिएगा अगला जुमला सुनिएगा, ये तहरीर हाथ में है, ये कहते तहरीर हमें दो, तहरीर हमें दो। बीबी तहरीर किसी को नहीं देती थी। अगला जुमला रिवायत है, बीबी ने तहरीर हजरत सलमान मोहम्मदी के हाथ, हजरत सलमान मोहम्मदी के हाथ में दी। हजरत सलमान ने कहा देखो मैं गवाह हूँ, ये सब फातिमा का तरका है, ये सब फातिमा का तरका है। बस एक जालिम आगे बढ़ा, मुझे पता नहीं उसने क्या जसारत की, मगर कुछ देर बाद जो पैगंबर की बेटी पर्दे में खड़ी हुई थी, उस हरकत के बाद जमीन से टुकड़े चुन रही थी, टुकड़े उठा के अपनी हवा में रख रही थी और एक जुमला बीवी कह रही थी, बाबा दुख ये नहीं इन्होंने मेरा हक नहीं दिया, दुख ये है ये कहते हैं फातिमा झूठ बोलती, ये कहते हैं फातिमा के गवाह झूठे हैं, फातिमा की तहरीर झूठी है। आ गया वो वक्त, फातिमा दुनिया से चली गई। अस्मा बिन्त उमैस से कहा देख जब तक तस्बीह की आवाज आ रही है फातिमा जिंदा है। फातिमा दुनिया से चली गई। 16 वसीयतें अमीरुल मोमिनीन को की है। अली पहली वसीयत ये थी, सारी नहीं पढ़ सकते,
فاطمہ چلی گئی ہے. سلمان محمدی روایت کرتے ہیں میرا دروازے پہ دق الباب ہوا, ایسا لگتا تھا کوئی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. جب میں نے دروازہ کھولا دیکھا 2 بچے ہیں, دائیں زلفیں بائیں ہوئی ہیں, گریبان چاک ہے, آنکھوں سے آنسو ہے. بڑے بچے سے بولا نہیں جا رہا. چھوٹے بچے نے کہا چچا سلمان ہماری ماں فاطمہ دنیا سے چلی گئی. حضرت سلمان روایت میں کہتے ہیں میں نے مٹی اٹھائی اپنے سر میں ڈالی. بڑے بیٹے نے کہا سلمان چچا بابا آپ کو بلا رہے ہیں. بس یہاں پہ میں نے شہادت نہیں پڑھنی, رات کو پڑھوں گا انشاءاللہ. آخری جملہ سنیں. حضرت سلمان سے کہا بابا بلا رہے ہیں آپ کو. سلمان گئے امیر المؤمنین کی طرف. دیکھا میں نے زندگی میں کبھی علی کو اتنا گمسم نہیں دیکھا. میں پاس بیٹھ گیا, میں نے کہا امیر المؤمنین سلام ہو آپ پر, میں تعزیت پیش کرتا ہوں. علی نے جواب نہیں دیا, ایک جملہ کہا سلمان تمہیں یاد ہے جب سیدہ کی بارات آئی تھی. اور کیسی روایت ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے, سنیے گا. کہا بارات آئی تھی سلمان تمہیں یاد ہے وہ بارات جس ناکا پر بی بی آئی تھی اس ناکا کی مہار کس نے پکڑی ہوئی تھی؟ سلمان کہتے آقا میں نے پکڑی ہوئی تھی, میں بی بی کا ناکا تیرے دروازے پر لے کر آیا تھا. کہا سلمان بی بی جب اپنے ناکا سے اتری تھی اسے میرے حوالے کس نے کیا تھا؟ کہا کہ نبی نے مجھے کہا تھا علی تک میری امانت لے کر جانا. کہا میں نے کیا تھا. کہا سلمان میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, میں اکیلا مدینے میں رہ گیا ہوں. جیسے فاطمہ کی بارات لے کر آیا تھا میری مدد کر, فاطمہ کا جنازہ تیار کرنا ہے. اور تیار ہوا اس کا جنازہ. وہ جو شب کو بھی بابا کو روتی تھی, دن کو بھی بابا کو روتی تھی, بس ایک جملہ اور روایت ختم. بی بی کا جنازہ چلا گیا. علی نے 40 قبریں بنائی, 40 قبروں میں فاطمہ کو چھپایا گیا ہے. اس بار بیت اللہ وحید خراسانی نے ایک جملہ پڑھا ہے, کہنے لگے ہم سے دنیا پوچھتی ہے یہ 40 قبروں والی کیسی روایت ہے. ہم جواب یہ دیتے ہیں علی نے نبی کی بیٹی کو دفنایا نہیں تھا, ارے امت کے ڈر سے چھپایا تھا. اور جواب پوچھا گیا وہ کیسے چھپایا تھا؟ کہا علی کو ویسا ہی ڈر فاطمہ کے بارے میں تھا جیسا ڈر حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر کا تھا. علی اصغر کو بھی ویسے چھپایا تھا کہ یہ شام کے درندے اس کی قبر کا جی نہ کرے.